مطلب ملامت کیا ہے، کیوں ہے، اس میں کوئی فائدہ بھی ہے، اور کچھ بزرگوں نے ملامت کا راستہ اختیار کیا، کیوں کیا، ذیب و بزرگی. اس کا کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں ہے، مختصر جواب ہے کہ جس زمانے میں سماج کے اندر مذہب کے علاوہ یا برعکس، یا اخلاق کے علاوہ یا اس کے برعکس اگر قدریں رائج ہوں سماج میں اگر برائی باعث عزت ہو، تو وہ جو نیکی کا مسافر ہے وہ سماج کے اوپر پھر ایسی طنز کرتا ہے کہ ملامت کا راستہ اختیار کرتا ہے. ملامت دراصل سماج کے لیے ایک ڈانٹ ہے کہ جاؤ ہم تمہارا نظام اور تمہارے نظام کے اصول قبول ہی نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی تمہاری زندگی اور تمہاری زندگی کے اصول اور تمہاری زندگی کی عزتیں اور قدریں یہ ہمیں پسند ہی نہیں ہیں. تم زندگی کے اندر جو کچھ رائج کر رہے ہو تو ملامت کرنے والا کہتا ہے کہ میں اس کے برعکس ہوں. جب سارے اسلام کے نام پر برائی کرنا شروع کر دیں اور کہ ہم مسلمان ہیں، کہ یہ برائی کس نے کیا ہے، کہتا ہے ان لوگوں نے کیا ہے. ان سے پوچھے تم کون ہو، کہتا ہم مسلمان ہیں. بھیا یہ چوری کس نے کیا ہے، کہتے ان لوگوں نے کیا ہے. تم کون ہو، ہم مسلمان ہیں. ڈاکہ کس نے ڈالا، مسلمان ہیں. دھماکہ کس نے کیا، مسلمان ہیں. یہ کس نے کیا، مسلمان ہیں. تو جو اصلی مسلمان ہے وہ کہتا ہے تو کون ہے، کہتا ہے میں کافر ہوں. کہتا ہے یہ مسلمان ہیں تو پھر تو بندے ہم کافر ہیں. ہاں کہتا ہے میں تو بندے خدا کو نہیں مانتا. یعنی کہ خدا کو نہیں ماننا مطلب کیا ہے کہ جس خدا کا شعور تمہیں ہے اور جس دین کا تم شعور لے کے بیٹھے ہو، پھر میں تو اس دین کا بندہ نہیں ہوں، میں تو کسی اور چیز کا ہوں. جو تمہارا کفر ہے وہ میرا ایمان ہے، کیونکہ تمہارا جو ہے نا ایمان یہ ہے کفر ہے اصل میں. کہ تم یہ کہتے ایک آدمی جو ہے اس نے رشوت سے پیسہ لیا، چوری کا پیسہ لیا، مکان بنایا، اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا میرے کا رب ہے کا فضل ہے. تو وہ آدمی جو ہے نا وہ غریب ہو جائے گا، اصلی آدمی. اور اس سے پوچھا جائے یہ کیا ہے، کہتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے. تو وہ کہے گا کہ جس کے پاس دولت ہے وہ رب کا فضل ہے ہی نہیں. حالانکہ دین میں ہو سکتا ہے، لیکن جب سارے کے سارے غلط لوگ دین کو ایکسپلائٹ کریں تو دین والا آدمی غلطی کا راستہ بظاہر اختیار کرتا ہے. آپ ایسے میں کہ جب ظالم ہو جائے سماج تو اصلی انصاف والا آدمی جو ہے نا وہ اس کے برعکس راستہ اختیار کرتا ہے. کہتا ہے یہ جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں عبادت کرنے کے لیے دراصل جھگڑ رہے ہیں، تو وہ کہے گا کہ مسجد سے اسے چھوڑو، اور ہم نے مطلب کب کا ترک اسلام کیا. وہ ترک اسلام نہیں ہے، دراصل ترک مذہب مسلمانان وقت ہے کہ اس دور کے مسلمانوں کو، اس لیے وہ ملامت اختیار کرتے ہیں. دوسرا ملامت کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ نیکی، اور یہ بڑا عجب بات ہے کہ نیکی انسان اپنے لیے کرتا ہے، دین اپنے لیے استعمال کرتا ہے، عبادت اپنے لیے کرتا ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا لوگ، یہ لوگ اس کی جس کی نیکی دیکھیں نا اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، واہ جی واہ. واہ جی واہ کیا، یہ تو بڑا نمازی ہے، واہ جی واہ. یعنی کہ لوگ اس کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں کہ سبحان اللہ آپ تو بڑے روزہ رکھتے ہیں اس دور میں. مطلب یہ ہے کہ اس کی جب عزت ہونے لگے فرائض کی ادائیگی کے بارے میں، فرائض خدا کے ہیں جو اس کے اوپر استعمال ہونے ہیں، تو وہ اپنے فرض پورے کر رہا ہے اور لوگ اس کی بلا وجہ عزت کرتے جا رہے ہیں. تو ماشاء اللہ حج کر کے آئے ہو، اسٹیشن پر استقبال کرتے جا رہے ہیں. خود حاجی والا کام نہیں کرتا انہوں نے استقبال کرنے کے لیے کہ چلو ادھر سے آئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب لوگ عزت کرنے لگ جائیں ان واقعات کے بارے میں کہ جو میرے عام روٹین کے ہیں، انصاف روٹین کا فرض ہے، روٹین کا دین ہے، اس کے بارے میں جب میں چلتا ہوں تو لوگ عزت کرنے لگ جائیں تو وہ پھر ملامت کا راستہ اختیار کرتا ہے تاکہ یہ انا کا راستہ نہ بنے. جیسا میں نے بتایا کہ ایک آدمی جو ہے اس نے مشہور بزرگ تھے، آ رہے ہیں کسی گاؤں میں جا رہے ہیں اور روزہ رکھا ہوا ہے. انہیں پتہ چلا کہ لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں باہر،
کہ بڑا بزرگ تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے کام کی جب لوگ سامنے آئے تو کھانا شروع کر دیا، روزہ رکھا ہوا ہے رمضان شریف کا مہینہ، اور ان کے مریضوں نے پوچھا کہ سرکار آپ نے یہ کیا کیا؟ لوگ چلے گئے استقبال والے، کہتے یہ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے، کوئی اور بندہ ہے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے روزہ کے بدلے 60 روزے رکھنے مجھے آسان ہے، پر ایسی مصیبت سے نجات پانا بڑا آسان نہیں ہے، یہ تو بڑا عذاب ہے اتنے لوگ ماننے والے ہو جائیں تو۔ کہتے یہ لوگ تو اڑا کے رکھ دیں گے مجھے۔ اچھا کیوں اڑا کے رکھ دیں گے؟ ہم جو زنجیریں، ایک چھوٹی سی پوئم تھی، ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کے وہی پہناتے ہو، کہ قصہ دال چپاتی کا، کہ جھگڑا گھوڑے ہاتھی کا تم ہم کو سنانے آتے ہو۔ یاد ہے پر ایک جوگی تھا، اس نے شہر چھوڑ دیا، جنگل میں جا کے بیٹھ گیا، اور کچھ عرصے بعد مشہور ہو گیا جوگی جوگی جوگی، اور شہر کے لوگ اس کے پاس آنے لگے، وہی قصے سنانے لگے، کوئی جھگڑا ہو گیا جی میاں کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا میاں کے ساتھ، دال چپاتی کا جھگڑا، پیسے کا، سنگی ساتھی، گھوڑا ہاتھی، سب جھگڑے۔ انہوں نے کہا بات سنو تم سارے گدھے ہو، یہ زندگی تو میں چھوڑ کے آیا ہوں، اب مجھے تم اس زندگی کے کیا پرابلم سکھا رہے ہو؟ یہ تو میری زندگی تو اور ہے، اب وہ پرابلم تو زندگی میں حل ہوں گے نا، یہ زندگی سے تو وہ حل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کے وہی بناتے ہو، ہم اس نگری کو ہم چھوڑ چکے، اور اس نگری سے منہ موڑ چکے، اور اس دنیا سے رشتہ توڑ چکے، ہم جو زنجیریں چھوڑ چکے تم لا کے وہی بناتے ہو، تو ہمیں وہ آ کے پھر دوبارہ ہلاتے ہو، تو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ تو گویا کہ اس آدمی سے وہ چیز مانگنا جو اس آدمی نے چھوڑ دی ہے، یہ اس سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ملامت کا جو ہے نا اصول، کہ ملامت جو ہے یہ تعریف سے بچاتی ہے۔ کس بچاتی ہے؟ تعریف سے بچاتی ہے۔ تعریف کیا کرتی ہے؟ تعریف انا کی تسکین دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے، بعض اوقات جو ہے اس کی نجات کو مشکل کر دیتی ہے۔ تعریف عام طور پر اتنا تعریف کرتے کرتے کچھ لوگ جہنم میں جب پہنچتے ہیں، تعریف سنتے سنتے، تعریف سننے کے لیے بے شمار لوگ جہنم میں چلے گئے، واہ واہ ماشاء اللہ، واہ واہ ماشاء اللہ کے اندر ہی مطلب آ گئے الٹے پلٹے کام کر گیا۔ ایک آدمی اب یہ کہانی سنانے والی نہیں ہے، پھر بھول جانا آپ اس کو، ہاں کہ کہانی اس طرح آئی ہے۔ ایک آدمی، وہ آدمی تھے بزرگ، جنون درویش، اور اس کے چرچے شہرت کے بڑے مشہور۔ ان کا تھا ایک دوست، دنیا دار تھا لیکن دوست تھا، اچھا دوست تھا۔ اس کو بھی پتہ تھا کہ یہ صوفی صاحب ہیں، درویش ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں۔ وہ دنیا دار جانے لگا سفر پر، کوئی بیرونی دنیا کا سفر تھا، کاروبار کے سلسلے میں جانے لگا۔ تو اس کے ہاں اس کی بیوی تھی، اس نے کہا میں ان کو کہاں چھوڑ جاؤں بیوی کو، سماج کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا چلو اس صوفی صاحب کے پاس چھوڑو، ہمارے دوست بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نیک بھی ہیں۔ تو بزرگ کے پاس گیا، کہتے بات یہ ہے کہ یہ ہماری زوجہ ہے، میں باہر جا رہا ہوں پردیش پر، اکیلا رہنے کا مشکل ہوگا، آپ کے پاس رہ لیں رہ گئے۔ اس نے اسے اکیلا بھیجا کہ دیکھو آپ گھر کے اندر رہنا، باہر جو ہے نا مردانہ اس میں آپ نے نہیں آنا، آپ باہر بیٹھا رہتا اور وہ اندر گھر میں رہتا۔ کوئی ایک دن اس نے کوئی پانی، کوئی مہمان ہے، پانی مانگا، چائے مانگا، یہ کچھ تھا۔ اس بی بی نے جو مہمان تھی، اپنے اس کے دوست کی بیوی جو تھی، اس نے پانی جو ہے گلاس اس میں سے دروازے میں سے پانی دیا۔ اس نے ہاتھ دیکھا، اس کا ہاتھ کے دیکھنے سے اس کے ذہن نے اس کی شکل بنا لی کہ اگر یہ ہاتھ ہو تو کون سی شکل ہو سکتی ہے۔ بس اتنا بنانا تھا کہ وہ فقیری چلی گئی۔ دیکھا نہیں ہے، خیال میں دیکھا ہے، اور خیال جو ہے وہ فقیری کا چلا گیا۔ اس نے شوہر بجا دیا درویش دی کہ یہ کیا ہو گیا، لٹا گیا، پھٹا گیا، برباد ہو گیا۔ اس نے کہا وہ سفر تو اس نے دنیا کیا، وہ یا خود سفر پہ روانہ ہو گیا، چھوڑ چھاڑ کے کہ وہ میرا تو ساری چیز برباد ہو گئی۔ آپ سے سمجھ آ رہی بات؟ چلا سیر کے لیے پتہ کرنے کے لیے، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو کہ مجھے کوئی ریہیبلیٹیٹ کرے، بحال کرے۔ ایک آدمی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تیرا علاج جو بھی تو کچھ چیز چاہتا ہے، یہاں اس شہر میں، اس نگری میں نہیں ہے، اس علاقے میں ایک مجذوب ہے لیکن وہ ملامتی ہے، شاید وہ تیرا مسئلہ حل کر۔ اس نے کہا چلو جو بھی ہے پتہ کرتے ہیں۔ گیا، اس کے بعد وہ
جا کے دیکھا تو اس کے بعد ایک خوبصورت سا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، وہ اس لڑکے کو پیار کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا شراب کا، وہ اسے پلا رہا ہے۔ تو نے کہا یہ تو بڑی بکواس کی بات ہے، یہ میں تو یہاں نہیں بیٹھتا۔ تو نے کہا تو نہیں ہے، جانے لگا، اسے آواز دی کدھر ہے رسول صاحب؟ نے کہا جانتا ہے مجھے؟ نے کہا آیا تو میں کسی کام سے تھا لیکن طبیعت متنفر ہو گئی ہے، گھبرا گیا ہوں۔ جو درویش نیک آدمی تھا کسی زمانے میں، انہوں نے کہا وہ جو ٹوٹا ہوا نقصان ہے وہ پورا ہو جائے گا، آ کے بیٹھ۔ انہوں نے کہا یہ جانتا ہے، آگے چلا گیا اور پھر اس کے اندر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ جاتے ہی وہ کنیکشن جوڑ دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور کہا کہ جناب سب کچھ مجا ہے، آپ کا احسان ہے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں، سب کچھ ہے، ایک سوال کا جواب دو کہ یہ کیا ہے؟ وہ تو ہو گیا جو فقیری جوڑ دی، پر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ راز ہے، یہ میں کیسے بتاؤں؟ انہوں نے کہا یار آپ کی بڑی مہربانی، جہاں اتنی مہربانی کی ہے یہ بھی آپ مہربانی کر دو۔ بات یہ ہے کہ یہ تو لڑکا میرا بیٹا ہے اور یہ شراب سمجھ رہا ہے، یہ شربت ہے، وہ آپ بھی پیتا ہے، مجھے بھی پلاتا ہے، میں اسے پیار بھی کرتا ہوں، بیٹا جو ہے۔ انہوں نے کہا جی سب کچھ کیوں ہے؟ کہ سب کچھ اس لیے ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی میرے پاس سے چھوڑ جائے، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہمارا بھی مطلب پہ جلوس نہ نکل جائے۔ تو اس لیے ملامت کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی وہ امانتیں آپ کے پاس نہ چھوڑ جائیں جن کے خیانت کے خیال سے ہی آپ کا نکل جائے، سارا قافلہ ہے، شوق ختم ہو جائے۔ تو اس لیے اس حد تک مطلب کہا ہے کہ ملامت کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ ہیں؟ تو ملامت اس لحاظ میں کوئی بری چیز بھی نہیں ہے۔ ملامت جو ہے نا ذہن سے نیک ہونے کا خیال دور کر دیتی ہے، اور اگر ذہن سے نیک ہونے کا خیال دور ہو تو ریاکاری کی عبادت بچ جاتی ہے۔ کہتے ہیں عابد لوگ، یہ اچھے عابد لوگ ہیں نا، آدھی عبادت خدا کی کرتے ہیں، آدھی ریا کی کرتے ہیں۔ آدھی ریا کا مطلب کیا ہے کہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ چلو کچھ انڈائریکٹ قسم کا منہ سے بات نکل گئی۔ تو جب ہم نے اثر وہاں پڑھ رہے تھے نا شاہی مسجد میں، تو بس سے مطلب مغرب ہم نے وہاں زیادہ سب جگہ پڑھی، بھائی شاہ میرا خیال ہے شاہ جماعت پڑھتے ہوئے گھر چل جائیں گے۔ اب یہ کہیں نہ کہیں ذکر ہونا شروع ہو جائے گا، اس ذکر کے اندر جو ہے نا تسکین اناق ہوگی۔ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے رکھا یہ سبق کہ ہم چلتے جا رہے ہیں سیدھے راستے پر۔ تو یہ ایسے لوگ رہے ہیں کہ ملامتی ظاہر کرتے تھے اپنے آپ کو، لیکن وہ قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے اور نیک لوگ بھی تھے۔ ایسے ایسے لوگ اپنے آپ کو دنیا کے نگاہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو انہیں پھٹے پرانے کپڑوں میں رکھا، غلط ماحول میں رکھا، اندر سے پاکیزہ باطن صاف صفا۔ تو یہ لباس انہوں نے ظاہری طور پر اپنا ملامتی رکھا، لیکن اندر سے بالکل صحیح لوگ تھے، تاکہ وہ پہچانے نہ جائیں کہ یہ کیا ہے۔ اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ سے بچانے کے لیے ملامت کا خرقہ پہنا جاتا ہے، اور یہ ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے ملامت بعض اوقات اچھی شے بھی ہوتی ہے۔ ملامت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریاض سے بچاؤ۔ بے شمار لوگ ہوتے ہیں نا نیک مشہور ہونے والے، کچھ نہ کچھ ریا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ ایسا میرے خیال کی جو ہے نا، خیال نیک نہ ہو تو عمل نیک ہونے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ خیال بھی گناہ گار ہوتا ہے، خیال خالی خیال نہ ہو تو پھر عمل ایک نیک بھی ہو۔ بعض اوقات کہتے ہیں ایسی ایک اور کہانی کہ ایک تھا کون راجا، خیال کہاں گناہ گار ہوتا ہے، خیال کی نیکی کیا ہے؟ ہندو راجا۔ اب یہ خیال کی نیکی کی بات ہو رہی ہے، عمل نہیں ہے، صرف خیال ہے۔ ہندو راجا ایک دن اپنے شہر کے بازار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ بازار کی چھت پر ایک اور لڑکی ہے، خوبصورت سی بیٹھی ہوئی ہے، عورت ہے، لڑکی ہے۔ راجے کے دل میں خیال آیا کہ اس کو رانی ہونا چاہیے۔ پھر اسے خیال آیا کہ گرو جی نے کہا تھا کہ راجا جو ہے وہ تو بھائی باپ ہوتا ہے اپنی پرجا کا، یہ میں نے کیا سوچا، یہ تو ہندو میں ویسے ہی دو شادی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ گھبرا گیا بڑا سخت، یہ تو بہت گناہ ہو گیا۔ وہ گیا اپنے سادھو کے پاس کہ مہاراج مجھ سے یہ بھول ہو گئی ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا تھا، تو اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا اب تیرے پاس ایک ہی طریقہ ہے، یا اگلی دنیا میں دوزخ میں جائے گا تو یا یہاں زندہ جل جا، دو ہی صورتیں ہیں۔
کہ جہاں ادھر نرگ ہے تو یہاں مطلب ہے تو زندہ جلنا پڑے گا. سوچ لے یہاں بچ جاتا ہے تو وہاں جلنا ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں زندہ ہی جل جاؤں گا جہاں کا بہتر ہے. اور سادھو نے پھر وہ چتا روشن کی, راجا کو ساتھ لیا, چل پڑے چتا کی طرف. جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو سادھو نے روک لیا اس کو, راجے کو. کہتے مہاراج بات یہ ہے کہ جتنا گناہ تھا اتنی سزا ہو گئی. خیال کا گناہ تھا, خیال کو سزا ہو گئی. آگ تک تیرا جانے کا سفر جو ہے نا, اس سے وہ خیال جل گیا جو تیرے دل میں خیال آیا. اس لیے خیال کے گناہ کو خیال ہی نے درست کر دیا. خیال بڑی چیز ہے. اپنا من جو ہے نا, من کا بہتر ہونا جو ہے نا, یہ ملامتی کے بعد ضرور ہوتا ہے. آپ اس کی ایک اور کہانی سن لو. کہانیوں کا موسم آ گیا ہے, کہانی کا موسم بھی آ گیا. سوال کہانی ہو گیا. ایک آدمی کہ وہ گندا کام کرتا تھا چمڑے چمڑے کا, اور ایک آدمی کے بہت نیک سا تھا برہمن ہندو. اب برہمن جو ہے نا یہ ظاہر کا خوبصورت ہوتا ہے اور باطن کا پتنی کیسے ہوتا ہے, وہ باطن بھی اچھے ہوتا ہوگا لیکن ظاہر باطن کی بات ہے. اور وہ جو تھا وہ آدمی جو ہے نا باطن کا تو اچھا تھا, ظاہر کا ملامتی تھا. یعنی کہ یہ چمڑے کی جو ہے اور کڑائی اس کے پاس بیٹھنا, رنگ کرنا, بدبو میں رہنا, تو اندر اس کے بھگوان تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے پاس سے برہمن گزرا. برہمن نے کہا کہ آپ بولو گنگوا جی کیا کر رہے ہو؟ کہا ہمارے تو ہم لوگ آپ سے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں, آپ ٹھہرے برہمن اونچی ذات کے لوگ, ہم یہاں چمڑے چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں, بدبو کا مقام ہے, آپ کہاں جا رہے ہو برہمن صاحب؟ انہوں نے کہا ہم گنگا کا اسنان کرنے جا رہے ہیں. کہتا پھر مائی گنگا کو میرا بھی سلام کہہ دینا. برہمن کو برا لگا کہ یہ گنگا تو یہ اسلام کیسے کہے گا, ہم لوگ تو جاتے ہیں مطلب برہمن لوگ ہیں, اس کا سلام کیسے لے جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں تم میرا سلام کہہ تو دے دینا. اور اگر ممکن ہو تو اس نے اپنی میلی دھوتی سے ایک ٹکا نکالا, روپیہ سا ہوتا تھا زمانے میں, کہ یہ مائی گنگا کو میری طرف سے پیش کرنا, اور اسے کہنا کہ گنگوا جو ہے نا وہ سلام کہتا ہے چمار, ہاں ہم چمار ٹھہرے نا, اس کو میرا سلام کہنا اور یہ ٹکا اس کی خدمت میں پیش کرنا دریا کو. لوگ دریا میں پھینکتے ہیں. برہمن نے کہا اس گڈوی میں ڈال دو. ہاتھ تو لگانا نہیں تھا نا, تو چمار کے پیسے کون ہاتھ لگائے؟ انہوں نے آگے گڈوی کا اس میں ڈال دی, جا سلام. وہ جب غسل کرنے لگا برہمن سے خیال ہے میں نے سلام کہنا تھا اس کا چمار کا. انہوں نے کہا مائی گنگا کو چمار سلام کہتا تھا, اور اس نے اس کا ٹکا ڈال دیا. تو کہتے یہ ہیں لکھنے والے کہ یہ واقعہ ہے مشہور. اس سے اندر سے گنگا سے آواز آئی کہ اس کو میرا سلام کا جواب ہے, اور اندر سے ایک خوبصورت ہاتھ نکلا گنگا سے, اور اس ہاتھ میں ایک طلائی کنگن تھا. انہوں نے کہا کہ اس کو جا کے میری طرف سے یہ پیش کرنا. اور برہمن تھر تھر کانپنے لگ گیا. انہوں نے کہا اسنان بھول گیا سارا, یہ تو کیا ہے بدلے بدلے. آیا اس کے پاس, وہ اپنا پھر کٹوت میں لگا ہوا ہے, کٹوت وہ جو ہوتا ہے کڑا سا لگا ہوا ہے. اور برہمن نے کہا مہاراج گنگوا. انہوں نے کہا ہم مہاراج نہیں, مہاراج تو آپ ہیں, ہم تو بدلے میں تیلی لوگ چمار لوگ ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ ہی مہاراج. انہوں نے کہا کیا ہوا بھائی گنگا سلام تھا, سلام کیا سلام ہی باقی تو ہر شخص ختم ہوگی, سلام ہی سلام رہ گیا. انہوں نے آپ کو یہ پیش کیا ہے, اور یہ دیکھو کیا ہیرے چڑھے ہوئے ہیں اور کیا ہے, اور مطلب پاگل ہو گیا وہ برہمن. انہوں نے کہا ہم ٹھہرے چمار لوگ, ہم نے کیا کرنا ہے, یہ تو ہی لے لے. وہ تو تھا ہی اللہ والا. ہم نے کیا کرنا ہے, یہ تم ہی لے لے جاؤ. وہ چلا گیا اور کام لگا. یہ تو بہت طاقتور بنا نکلا بھائی, کہ پہلا ایسے مطلب حملہ کیا کہ گنگا سلام کلایا, وہاں سے لیا, اور دوسری یہ بات کہ اس نے اتنی بڑی چیز کی اہمیت یہ کی کہ تم ہی لے لو. چلا گیا برابر. گھر جا کے اسے بیوی کو بتایا یہ چیز ملی ہے یوں. بیوی نے کہا یہ تو کمال کی بات ہے. اور یہ دیکھا تو حیران ہو گیا اس کو کنگن کو. انہوں نے کہا یہ تو ہم جیسے لوگوں کا نہیں, یہ تو راجا کے پاس جانا چاہیے, انعام ملے گا, کرام ملے گا. دنیا دار سوچتا ہے نا اب ترقی کی راہ ہے, ترقی کی راہ کے لیے گیا راجا کے پاس. کیا جا کے رانی کو پیش کیا, بہت خوبصورت ہوا, سارے عدالتیں میں اسے بادشاہ کے دربار میں چرچا ہوا, عزت ہوئی. رانی تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئی باہر, کہتی بات یہ ہے اس کے ساتھ دوسرا بھی چاہیے. اور اس نے کہا یہ تو ایک ہی ملا ہے, دوسرا تو ہمیں ملا نہیں ہے.
ان سارے شہر کے جو ہے اس زمانے کے گھر بلائے، سارے لوگ بلائے، کہاں وہ بنم ہے اور کہاں بنا سکتا ہے کوئی مقابلہ. سب شہر کے زرگروں نے اعلان کیا کہ ہم سے ایسا نہیں بن سکتا. برہمن کو پھر بلایا، اس کے ساتھ دوسرا لاؤ. نے کہا جی ہمیں ایک ہی ملے. کل شام تک لاؤ ورنہ بادشاہ کے جو ادھر ہوتا ہے طریقہ سارا تن سے اعلان کر دیا جائے گا. وہ کانپتا ہانپتا ڈرتا ہوا پھر گیا اس کے پاس چمار کے پاس. اس نے کہا چمارے کا برہمن مہاراج آج پھر اداس ہو، کیا ہوا؟ کہتے جی وہ میں نے دیا راجا کو اور راجا نے مجھے بڑا سخت مجھے آزمائش ڈالی ہے، کل شام تک کا ٹائم ہے، اگر میں نے اور نہ دیا تو وہ ہمارا بالکل مطلب تن سے جدا ہو جائے گا. کہتے یہ کون سی بات ہے؟ انہیں پھر ٹکا نکالا اپنے پاس سے اور چمڑے والا جو ہے نا کٹور جو کھڑا اسی میں ڈالا. کہتا یہیں سے مائی گنگا کو سلام، اور وہیں سے ہاتھ نکلا اور وہیں سے کنگن آیا. اسے یہ کہا کہ من چنگا تو گھر میں ہی گنگا. بات اتنی ساری ہے، من چنگے کی بات ہے. اگر من چنگا نہ ہو تو سارا سفر ہی بیکار ہے. تو برہمن ہونا تمہارے کس کام آئے گا؟ یہ بہتر ہے کہ ملامتی تم گنگوائی ہو جاؤ کہ من چنگا ہو جاتا ہے. تو من چنگا ہونا جو ہے نا یہ بڑی ضروری بات ہے. تو ملامتی آدمی کا عام طور پر من چنگا ہوتا ہے. اب ایسے میں کہتے جی ہم کون ہیں، ہمیں کون پوچھتا ہے، ہم اس قابل کہاں ہیں تمہاری مسجدوں میں آنے کے، ہم تو باہر بیٹھ کے کرنے والے ہیں. دراصل وہ بڑے خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ملامت میں جو ہے نا ریاکار نہیں ہوتا عام طور پر. تو اگر جس دور میں ایک بزرگ نے فرمایا جس دور میں ملامتی ریاکار ہو جائے، کیا کہا؟ ملامتی لوگ ریاکار ہو جائیں تو اس دور کے جو نیک ہیں اب وہ پھر نیک ہونے کی ملامت برداشت کر لیں اور نیک ہو جائے. کیا کہا؟ کہ جس دور میں نماز پڑھنا تہمت ہو جائے تو پھر یہی ملامت اختیار کرنا. کیا کہا؟ اگر نماز ہی ملامت بن رہی ہے تو پھر یہ ملامت تم اختیار کر لینا. جس زمانے میں نماز باعث شہرت ہو جائے تو پھر ملامت تم جیسی مرضی اختیار کر لینا. جس زمانے میں نیکی ہی ملامت کا ذریعہ ہو جائے پھر اس راستے کو نہ چھوڑنا، تو پھر تم نماز والی ملامت برداشت کر لینا، یہ بہتر. اس لیے ملامت کے راستے بڑے الگ الگ ہیں. ملامت کا فارمولہ کوئی نہیں ہوتا، ملامت ہوتا ہے فارمولے سے ہٹ کے. آپ بات سمجھ رہے نا کہ فارمولے سے ہٹ کے دل صاف ہونے والا جو ہے وہ اختیار کر لیتا اپنا راستہ کہ ان لوگوں میں الگ رہوں ان لوگوں سے. وہ جسے کہتے ہیں نا سارے لوگ اب یہ جو ہے رات کو جو روتے ہیں آہ سحر جائی کرتے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ تم رو کیوں رہے ہو، کبھی نہیں کہیں گے کہ میں اللہ کی یاد میں رو رہا ہوں. تو ملا کہتا ہے رات کو کھانا کھا لیا نا زیادہ تو پیٹ میں درد ہو گیا، ملامت کا راستہ اختیار کر لیا کہ یہ ہے ملامت کا راستہ، وہ ملامت کا راستہ. آپ کبھی ادھر سے گزر گئے، ایک آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو نیکی بچانے کے لیے کبھی اس گلی سے گزر گیا، کبھی اس بازار سے گزر گیا. وہ کہتے ہم نے دیکھا یہ تو ادھر سے آ رہا تھا لیکن یہ ادھر کا آدمی نہیں تھا، بازار سے گزرا تھا، خریدار نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ ملامتی لوگ جو ہیں اپنی عبادت کو محفوظ کر لیتے ہیں ملامت سے. یہ ایک طریقہ ہے. اچھا اس لیے اس کا جواب بڑا آسان ہے. بے شمار لوگوں نے ملامت کا اختیار کیا کہ کافر نہ شدی لذت ایمان کے شناسی، کہ میں مطلب تو ہونا چاہیے تھا تجھے ایسا واقعہ کہ تو اس راستے سے گزرا ہے. کافر عشق ہوں میں بندہ اسلام نہیں، کہ بت پرستی سے کے سوا اور مجھے کام نہیں. کہنے والا کوئی درویش جید عالم اور صوفی اور پیر. اس نے کہا یہ تم نے کیا کہا؟ کہتے کافر عشق ہوں بندہ اسلام تو یہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو مارتے پھرتے ہیں. اب بت پرست میں پہلے دن سے ہوں کیونکہ یہ جو ہے نا اس کا چہرہ اپنا ہے. کہتے میرا کام یہی ہے. تو اصل میں یہ ایک ایمان کی راہ ہے. کہتے بت پرست میں قدیم ہوں، بت پرستی تو مجھے اس نے خود سکھائی ہے. کہتے بت پرستی سے گناہ ہوتی ہے. کہتا ہاں بت پرستی گناہ ہوتی ہے لیکن میں بت پرست ہوں کیسا کہ انسانوں کا ادب کرنے والا، کہ یہ میرے خالق کی فینما تولو فثم وجہ. آپ بات سمجھو. تو مدعا یہ ہے کہ یہ ہے طریقہ کہنے والے کا اور یہ راہ ہے اختیار کرنے والے کی نیت کی. اس لیے ملامت اختیار کرنا اس وقت جب ظاہر داری کی عبادت مشکل ہو جائے اور ریا کے علاوہ اس میں بچت نہ ہو تو پھر ملامت کے راستے سے بچ جاؤ. کس زمانے کی بات ہے. اس لیے ایسا آج کل تو خیر خیریت ہے، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے.